حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تقویٰ کے مدارج کو کیسے ہم جان اور پرکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور بھائی، سب سے پہلے آپ کو، قبلہ مفتی صاحب کو، قاری صاحب کو، سب کو میں رمضان مبارک کے مقدس مہینے کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ یقیناً بڑا خوبصورت موضوع ہے، اور اس موضوع کا حق یہی بنتا تھا کہ آج کے دن ہی اس کا انتخاب ہو، جس کی طرف قبلہ مفتی صاحب نے بھی اشارہ کر دیا ہے کہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے کا جو مقصد ہے وہ ہے یہ کہ لعلکم تتقون، تاکہ ہم پرہیزگاری اختیار کریں۔ مدارج کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے، بنیادی طور پہ تقویٰ کے 3 مدارج بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا درجہ تقویٰ کا یہ ہے کہ انسان کفر و شرک سے بچ کے اسلام کی نعمت سے اپنے سینے کو مالا مال کرے۔ ٹھیک، یہ الحمدللہ آج کے دور میں بھی ہر مسلمان اس درجے پہ ضرور فائز ہے۔ اس حوالے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ ٹھیک، اور جو تقوی سے مراد یہ ہے، یہاں اس حدیث میں جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو کفر اور شرک سے خود کو بچاتا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے کہ میری شان کے یہ چیز لائق ہے کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں۔ اس کے بعد دوسرا درجہ تقوی کا یہ آتا ہے کہ انسان فسق و فجور سے، صغائر اور کبائر جو گناہ ہیں ان سے خود کو محفوظ رکھ لے۔ ٹھیک، جس طرح ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ درج کیا ہے کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا۔ ایک نوجوان عبادت گزار تھا، تہجد گزار تھا۔ ایک عورت اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ ایک دن شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہ اس جگہ پہنچ گیا، لیکن اللہ رب العزت کی خشیت، اللہ رب العزت کا خوف اور تقوی اس کے دل پہ جب غالب آیا، اس نے ارادہ معصیت کو چھوڑا، اور اللہ رب العزت کی خوف کی وجہ سے، روبرو کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ ڈر اتنا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب ہوش آتا ہے پھر وہ وہی کیفیت آتی ہے، اور اسی کیفیت میں وہ اللہ رب العزت کو پیارا ہو جاتا ہے۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق کو علم ہوتا ہے، آپ اس کی قبر پہ تشریف لے جاتے ہیں اور جا کے ارشاد فرماتے ہیں قبر کو مخاطب کر کے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ تجھے مبارک ہو، تو نے رب کے روبرو کھڑے ہونے سے خود کو اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کیا ہے، تو نے رب کی خشیت اختیار کی ہے، تیرے لیے 2 جنتیں ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں 2 جنتوں سے مراد یہ ہے کہ ایک جنت دنیا کی ہے کہ رب دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے، اور دوسری جنت اخروی ہے، اور آخرت میں بھی رب عزت کا تاج عطا فرماتا ہے۔ اور آخری تقویٰ کا درجہ یہ ہے کہ انسان جس طرح فسق و فجور کو چھوڑتا ہے، اسی طرح اس ہر بات کو چھوڑ دے جو انسان کو شک شبہ میں، مشتبہات میں مبتلا کرتی ہے، اس چیز کو بھی چھوڑ دے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا واقعہ ہے کہ آپ مال تجارت آپ نے اپنے ایک شریک کو بھیجا، اور وہ کپڑے کا مال تھا۔ آپ نے ایک تھان ایسا تھا، میں صرف آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایک تھان ایسا تھا کہ جو عیب دار تھا۔ آپ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ یہ جب جسے بیچنا ہے اس کا عیب ضرور بتانا ہے۔ جب لیکن بیچا گیا تو کرنی اللہ کی ایسی ہوئی کہ وہ انہیں بتانا یاد نہ رہا۔ جب وہ رقم واپس آئی، سارے جو تھان تھے ان کی قیمت 30,000 درہم کے قریب تھی، وہ جو منافع تھا ساری رقم۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ عیب تو نہیں ہم بتا سکتے، اور آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ کس انسان کو ہم نے وہ بیچا ہے تاکہ اسے واپس لے کے اس کی رقم واپس لوٹا دیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ سارا مال میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں تاکہ میں اس چیز سے بچ جاؤں اور اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کروں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔